اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہم اپنے سماج میں جب ایک نگاہ ڈالتے ہیں بے شمار برائیاں نظر آتی، ان برائیوں کا خاتمہ ہم کیسے کریں؟ ہم اپنے سماج کی اصلاح کیسے کریں؟ ہمارے سماج، ہمارے معاشرہ کے اندر جو برائیاں، جو خرافات، جو بدعات اور جو شر و فساد موجود ہیں، ان کا خاتمہ کیسے کریں؟ اپنے سماج کی اصلاح کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم سماج کی اصلاح بعد میں کریں گے، سب سے پہل اپنی اصلاح کریں گے۔ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو کسی کام کا حکم دے رہے ہیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ اور یہی طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مومنو، اگر تمہارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اگر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ تم رکھتے ہو تو یاد رکھو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ کہاں سے بچانا ہے اے مسلمانوں؟ اپنے آپ کو کہاں سے بچانا ہے؟ اجلاس سے، دینی مجالس سے، مساجد سے یا مدارس سے نہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اپنے آپ کو کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، پہلے میرے بارے میں سوال ہوگا، پھر آپ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ مولانا صاحب بتاؤ، تم پڑھ لکھ کر عالم بنے تھے، تمہارے گاؤں کے اندر یہ خرافات، یہ برائیاں موجود تھی، تم نے کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کی ہے؟ سب سے پہلے مجھ سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور یہی طریقہ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے بتایا، اے لوگوں، دوسروں کی اصلاح بعد میں کرنا، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ خود کی اصلاح پہلے لازم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا کام خود کرتے نہیں لیکن لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وقت ملا تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس اللہ سے دعا ہے کہ ہر بات جو میری زبان سے نکلے بالکل حق اور سچ نکلے۔ کل قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے، کل قیامت کے دن آدمی سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ لا یزالو، حدیث کے الفاظ ہے کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی سے، ہر ابن آدم سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دیں گے، ان کے قدم وہاں سے ہٹیں گے ہی نہیں۔ پہلا سوال، غور سے سنیے، آدمی سے خود اس سے پہلے پوچھا جائے گا، بعد میں دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال اس کی لائف کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، وعن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا۔ اے لوگوں، اے آدمی، اے انسان، تم کو پوری زندگی جو ملی تھی، تم کو 60 سال کی زندگی ملی تھی، یہ 60 سال کی زندگی تم نے کہاں گزاری ہے بتاؤ؟ 60 سال کی زندگی تم اللہ کی عبادت میں گزاری ہے یا ایسی دکانوں پہ بیٹھ کر گزاری ہے بتاؤ؟ یہ پہلا سوال کیا جائے گا آدمی سے۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب
عمر کا سوال ہوگا تو عمر میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہے، لیکن جوانی کو الگ سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی جو قوت ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان عبادت بھی اچھے ڈھنگ سے کرے گا اور برائی بھی کرے گا تو اچھے ڈھنگ سے، یعنی عقل برابر کام کرے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ نماز میں خوشی خضوع کسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے ایسے ایسے دیکھیں گے۔ جوانی کی جو قوت ہے اور جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے، بڑا ہی۔ تو پوری زندگی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، کہاں خرچ کیا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا، یا عیاشی اور حرام خوری میں خرچ کیا؟ بتاؤ، اللہ سوال پوچھے گا۔ پانچواں سوال ہم جیسے عالموں سے کیا جائے گا، جو کچھ سیکھا ہے کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جب تک آدمی یہ 5 سوالات کے جواب نہیں دیں گے، ان کو ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا، کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے، وہ بندہ کھڑا رہے گا، 5 سوالات کیے جائیں گے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے لوگوں، دوسروں کی اصلاح بعد میں کرنا، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ کا اصلاح بعد میں کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنا، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر، جب خود کی اصلاح ہو جائے تو پھر اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنا ہے، اور اہل و عیال یعنی اپنے گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلا نمبر اولاد کا، اولاد۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اولاد کا نمبر ہے۔ اولاد کی اصلاح کیسی کرنی ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے، وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَضُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ۔ سنن ابی داؤد فی کتاب الادب، فی کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، حدیث بہت ہی مشہور ہے، آپ لوگ بارہا اس حدیث کو سن چکے ہیں، بڑی ہی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، گریبان پر ہاتھ رکھ کر میری بات کو سنو کہ آج ہم باپ ہیں، 3 بچے کے باپ، 4 بچوں کے باپ ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے تو ہمارے بچے پلٹ کر کیا جواب دیں گے؟ ابو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ نماز کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے، اچھے لوگوں کو یہ مسئلہ چبھتا ہے، جیسے کانٹا چبھتا ہے، ویسے نماز کے بارے میں بولو جو بے نمازی ہے، کھلے الفاظ میں بولتا ہوں، حق بات کہنے سے ڈر نہیں لگتا صاحب، اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ تو اس طرح کا رویہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے انہی کو دے دیا ہے کہ تم جو کرو گے وہی ہوگا۔ اولاد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ 7 سال کے ہو جائے، 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، لیکن باپ تو 60 سال کی عمر نماز پڑھ رہے ہیں۔ 60 سال، 7 اور 60 کتنا فرق ہے؟ 60 سال کی عمر میں لوگ نماز
پیار سے بات رکھوں گا۔ تو اولاد کی اصلاح، اب اولاد کی اصلاح جب ہو جائے، ایک عالم کا قول نقل کروں، امام مالک اور امام شافعی، یہ دونوں ائمہ کا قول کیا ہے؟ یقتلوا تارک الصلاۃ، مسلمانوں جو نماز نہیں پڑھتے، غور سے سنو، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نماز نہ پڑھے اس کو قتل کر دو۔ نماز بے نمازی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے زمین پر۔ مساجد بنوا دینا، مدارس کھول دینا اور چندہ کر کے مدارس کو چلانا، مساجد کو چندہ کر کے چلانا یہ بڑی بات نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے ایک اچھا عابد بن کے دکھانا ہے۔ مساجد بنوا دینا یہ بات میں یہاں نہیں، شہر ممبئی کے اندر بھی کہتا ہوں، مساجد بنوا دینا یہ کمال نہیں مسلمانوں، مساجد بنوانے کے بعد اس کو آباد رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ آباد رکھو۔ اولاد کی اصلاح ہو جائے تو اب دیگر افراد ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بیگم ہے، آہا حدیث سن لیجئے، شوہر بیوی کے تعلق سے حدیث سن لیجئے۔ اور میری ماں اور بہنوں کو بھی میں کہوں گا کہ کچھ لے کر مت جائیے، جتنے بھی علماء بیان کریں گے ان کی تقریر سے آپ کو جو بات پسند آئے وہ لے لینا، لیکن میری تقریر سے کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے، یہ دو حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ دو حدیث لے لو، یہ دو حدیث لے لو میری ماں و بہنوں، یہ دو حدیث لے لو۔ اگر یہ دو حدیث پر آپ نے عمل کیا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر جو لفڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو طلاق ہوتی ہے، خلا کا معاملہ آتا ہے، تیرے گھر میں نہیں رہنے کا، تیرا بھات، ہم لوگ گاؤں دیہات والے بھات کہتے ہیں، تیرے گھر کا بھات نہیں کھانا ہے، چاول نہیں، یعنی تیرے گھر میں نہیں رہنا ہے۔ یہ دو حدیث سن لو میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی سن لو۔ بیوی کی اصلاح، اگر ہم شوہر ہیں، اگر جانکار ہیں، قرآن و حدیث جاننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے والے ہیں، تو ہم اپنی بیوی کو بھی سکھائیں۔ بیگم، جانو، جو بھی ورڈز آپ اپنی وائف کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر سکتے ہیں، لیکن ورڈز جائز ہوں، اچھے ہو۔ جانو کہہ لیجئے، شریک حیات کہہ لیجئے، بیگم کہہ لیجئے، بیوی کہہ لیجئے، پتنی کہہ لیجئے، وائف کہہ لیجئے، جانے جگر کہہ لیجئے، جو بھی الفاظ اپنی بیوی کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں، کوئی برائی نہیں ہے۔ حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آج میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑا، جنگ بدر وہ نام نہیں دوں گا، بڑا لفڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، شوہر رات کو اٹھتا ہے کس کے لیے؟ موبائل دیکھنے کے لیے۔ جی موبائل کی بات آئی تو ایک بات کہہ دوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آج کل ہم جیسے نوجوان بچے کچے جو ہیں، سماج میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں، اور یہ تھوڑا پھنسنے والا معاملہ ہے نا، لڑکا لڑکی کا جو پھنسنے والا معاملہ ہے۔ بھائی کسی سے اگر کچھ غلطی ہو جائے، اچھا انسان ہے، اچھا لڑکا ہے، کمانے والا اچھا انسان، لیکن غلطی اگر ہو جائے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ غلط ہو جائے تو اس کو اچھے سے سمجھانا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں معلوم میرے گاؤں کا ہے یا کسی اور گاؤں کا، کسی لڑکی کو کسی نے پکڑ لیا، کھلے الفاظ میں سن لیا، مکئی کے کھیت میں پکڑ لیا اور لڑکی کو بہت پریشان کیا۔ اس کے بعد کیا کہتا نالائق، چلو ایک گانا سنا دو۔ لڑکی سے کیا کہتا، ایک ویڈیو بنا رہا ہے، اس طرح ویڈیو، اور ویڈیو بنا کر اپنے موبائل میں رکھتا نہیں ہے، فیس بک پہ شیئر کرتا ہے تاکہ کائنات والے دیکھیں۔ نوجوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، اللہ نے عقل دی ہے۔ اگر ہمارے بھائی ہماری بہن غلطی میں اگر غلطی کر جاتے ہیں تو اس کو تنہائی میں بٹھائیے، سمجھائیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ویڈیو بنا کر شیئر مت کیجیے۔ میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، شوہر رات کو اٹھتا ہے کس کے لیے؟ موبائل دیکھنے کے لیے نہیں،
نماز کے لیے اٹھتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تہجد کا نماز پڑھنا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی سو رہی ہے، دل کہتا ہے میں اپنی بیوی کو بھی جگا دوں، اٹھاتا ہے میری بیگم، بیوی اٹھو، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اکیلا نماز نہیں پڑھوں گا، اپنی بیوی کو بھی جگاؤں گا۔ بیوی کو جگاتا ہے، دونوں وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، شوہر الگ نماز پڑھتا ہے، بیوی الگ نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبہ فی الذاکرین والذاکرات، یہ شوہر کا نام اور یہ بیوی کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے وقت اللہ کو یاد، کھڑے ہوتے وقت اللہ کو یاد، جب سوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام شوہر کا اور بیوی کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں اور ایک حدیث سنیے اور خلاصہ پھر بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ اس شخص پر، اس شوہر پر، اس ہسبینڈ پر اللہ رب العالمین رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو ایک دم بالکل مست مگن میں سو رہی ہے، خواب خرگوش میں، اٹھاتا ہے، اٹھو فلانا کی امی جو بھی کہہ لیجئے، اٹھو بیگم نماز پڑھنا ہے۔ بیوی کہتے ہیں بہت گہری نیند میں، من نہیں کر رہا، آپ نماز پڑھ لو۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ چھوڑ نہیں دیتا ہے، لوٹا بدھنا جو بھی کہہ لیجئے، ہاتھ ڈبوتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے پانی میں، تھوڑا سا پانی ایسے پھینکتا ہے، اٹھو نماز پڑھنا ہے۔